بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی بے یقینی سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ کسی زمانے میں میرے خوبصورت چہرے پر لاکھوں لڑکے مرتے تھے، مگر آج کوئی بھی میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میری خوبصورت آنکھیں اس وقت حلقوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے اور میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ میں تو بہت خوبصورت ہوں، میں ابھی بھی حسین و جمیل ہوں۔ میں نے اپنے بال دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیے اور زور زور سے کھینچنے لگی۔ مجھے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا دکھ بھی تھا کہ میں بھری جوانی میں ہی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کامران مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ سامان اٹھاؤ اور نکلو میرے گھر سے۔ میں مزید تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں یہاں سے نکل گئی تو کہاں جاؤں گی؟ مت بھولو کہ ایک لمبے عرصے تک میں تمہیں کھلاتی رہی ہوں، اور اب جب تمہاری باری آئی ہے تو تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے۔ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اور جہاں تک تمہارے کھلانے کی باری ہے تو تمہیں اس مقام پر بھی میں نے ہی پہنچایا تھا۔ اب جلدی کرو اور یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، میرا دماغ مزید خراب مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ الماری میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا دل مجھ سے بھر گیا ہے، اب یہ کسی طرح سے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، مگر میں ابھی اتنی جلدی اس کی جان نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک لمبے عرصے تک میں نے اپنے کمائے ہوئے پیسے اس پر لٹائے تھے۔ کافی دیر تک میں اسے دیکھتی رہی، وہ اپنے لیے کوئی لباس پسند کر رہا تھا۔ یقیناً آج پھر اس نے کسی لڑکی کو ملنے جانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنی عزت نفس سائڈ پر رکھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر صرف ایک احسان کر دو۔ اگر میں تم پر احسان نہ کروں تو میرا کیا بگاڑ لوگی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس ذلیل انسان کا منہ نوچ ڈالوں، مگر بے بسی کی انتہا تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے اندر آئے ہوئے غصے پر قابو پایا۔ جیسے جیسے میرے کینسر بڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے میرے غصے میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا۔ تم صرف ایک چھوٹا سا کام کر دو، مجھے میرے سابقہ شوہر کے گھر کے سامنے چھوڑ دو۔ اس کے بعد میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی اور کبھی بھی پلٹ کر تمہاری طرف نہیں دیکھوں گی۔ میری بات سن کر وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اسے اس طرح ہنستا دیکھ کر مجھے محسوس ہوا جیسے اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی ہو۔ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ نہیں سنایا، بلکہ صرف اور صرف تم سے چھوٹی سی مدد کے لیے کہا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ تم اپنے شوہر کے پاس واپس آنے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ بی بی، یہ سوچ تمہارے ذہن میں کیسے آ گئی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گی، اس سے معافی مانگو گی اور وہ تمہیں معاف کر دے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ وہ تو تمہارے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے، میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گی۔ تم صرف اور صرف مجھے اس کے گھر کے سامنے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں تم پہ یہ احسان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس کی ایک چھوٹی سی قیمت چکانی پڑے گی۔ جب میں نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا تو اس کی نظریں میرے گلے پر پڑی سونے کی چین پر تھیں۔ میں نے گہری سانس لی اور خاموشی سے وہ چین اتار کر اسے دے دی، کیونکہ اس کی بات ماننے کے علاوہ فی الحال میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، واقعی مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزار کر بہت مزہ آیا۔ پیچھے گزرے 10 سال میری زندگی کے سب سے خوبصورت سال تھے۔ میرے اوپر تم نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، چلو اس کا بدلہ بھی میں چکا دوں گا۔
ہر روز تمہاری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کروں گا۔ ویسے بھی تمہیں مرنے کے بعد ان سب چیزوں کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اتنا زیادہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا پتہ کل کو تمہاری موت۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی اس نے میرا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، خبردار جو تم نے میرے سامنے مرنے کا نام بھی لیا، میں ابھی تک نہیں مروں گا۔ میں نے لمبی زندگی جینی ہے۔ اب ہنسنے کی باری میری تھی۔ میں نے اس سے کہا، کسی زمانے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی کہ ایک لمبی زندگی جیوں گی اور بوڑھی ہو کر مروں گی۔ لیکن دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں جس کا علاج بھی ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے آنسو بہانے لگی۔ وہ کہنے لگا، اب زیادہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے شوہر کے گھر کے سامنے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا تمہیں اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ دن پہلے ہی میری اپنی ایک دوست سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہہ کر ہی اپنے شوہر کا پتہ نکلوایا تھا، لیکن جب سے اس نے مجھے پتہ دیا تھا تب سے اس نے میرے ساتھ رابطہ بھی ختم کر دیا تھا۔ دوبارہ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو نمبر ہی مل نہیں سکا۔ یا تو اس کا نمبر بند ہو گیا تھا یا پھر اس نے اپنا نمبر تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں خاموشی سے جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھی۔ یہ گاڑی میں نے اسے پچھلے سال ہی اپنی محنت کی کمائی سے لے کر دی تھی اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر میں وہ سارے پیسے اس پر ضائع نہ کرتی اور اپنے لیے بچا کر رکھ لیتی تو آج میں اس کی محتاج نہ ہوتی۔ اتنی غور سے میری گاڑی کو مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نظر اسے بھی کھا جائے۔ میں نے انتہائی غصے سے کامران کی طرف دیکھا جو خباثت سے ہنس رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ زیادہ لڑکیوں کے چکر میں مت پڑو، دین کی طرف بھی توجہ دو۔ وہ کہنے لگا، بی بی میں تمہاری ذہنی حالت سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت صرف اور صرف جنت کی طلبگار ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ تم اپنی زندگی کے پچھلے سالوں پر نظر ڈال سکتی ہو۔ تم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، خدا کے لیے بس کر جاؤ، اپنا منہ بند کر دو۔ مجھے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ کامران کی باتیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں اور میرے دل میں خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے خاموش رہنے کا کہا۔ ویسے مجھے بھی تم سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں، تم خود ہی ہر بار مجھے مخاطب کرتی ہو۔ اب اس نے اپنی توجہ گاڑی کی طرف مبذول کر لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک بہت بڑے گھر کے سامنے جا پہنچی۔ میں اس گھر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا یہ میرے شوہر کا گھر ہے؟ میں نے کامران سے پوچھا، کیا یہ واقعی اسی مولوی کا گھر ہے؟ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس غریب مولوی کا گھر ہے۔ وہ کہنے لگا، رکو مجھے یہاں پر کسی سے پوچھنے دو۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتر گیا۔ جب اس نے چوکیدار سے پوچھا تو چوکیدار نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کامران مجھے کہنے لگا، ابھی اگر تمہارے شوہر نے تمہیں قبول کر لیا تو تمہاری تو لاٹری نکل آئے گی، لیکن میری دعا یہی ہے کہ وہ تمہیں قبول نہ کرے اور تم کتے کی موت مرو۔ اس نے بڑی ہی بے رحمی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے اور میں یہ سوچ کر پچھتا رہی تھی کہ اس سے تو اچھا ہوتا میں اپنے شوہر کے پاس ہی ٹھہر جاتی۔ کم از کم میرے ساتھ یہ سب کچھ تو نہ ہوتا۔ وہ مجھے وہاں پر چھوڑ کر گاڑی لے کر تیزی سے بھاگا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو وہ جلدی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ چند لمحوں تک وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بی بی جی آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے اندر چلیں۔ چوکیدار کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا تو چوکیدار مجھے کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا یا پھر وہ واقعی مجھے جانتا تھا۔ میرے حلق میں آنسوؤں کا گولہ اٹک گیا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں ایک خوش فہمی پال لی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس سے پوچھا اور میری خوش فہمی دور ہو گئی تو میرے دل کو بہت تکلیف پہنچے گی۔
میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے صاحب سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، جی، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ جب بھی اس گھر میں آئیں تو میں آپ کو انتہائی عزت کے ساتھ اندر لے چلوں۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا، ارے بی بی جی، آپ کو کون نہیں جانتا؟ چلیں باقی معلومات اندر صاحب سے جا کر لے لیں۔ اگر ساری باتیں یہیں پر ہو گئیں تو آپ کا سارا تجسس خراب ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر کے اندر بھیج دیا۔ میں حیران و پریشان اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ گھر میری سوچ سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس طرح کا گھر میں نے ہمیشہ ہی خوابوں میں دیکھا تھا۔ میں پوری زندگی محنت بھی کرتی تب بھی اس طرح کا گھر بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، جو گھر میرے شوہر نے 10 سالوں میں بنا لیا تھا۔ اس وقت مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ میں ابھی بھی اپنے شوہر کی بیوی ہوں۔ جب میں اسے چھوڑ کر گئی تھی تو میں نے اس سے طلاق نہیں لی تھی۔ یہ بات سوچ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے جب میرے ذہن میں بوائے فرینڈ کا خیال آیا تو میری ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ اچانک ایک نوکرانی وہاں پر چلی آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی، آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے اندر آئیں۔ چل کر بیٹھک میں بیٹھتے ہیں۔ میں صاحب کو جا کر خوشخبری سناتی ہوں۔ اس نے انتہائی عزت کے ساتھ مجھے بیٹھک میں لے جانے کے لیے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹھک میں چلی گئی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار کر روں، جس شخص کی عزت کو میں نے خاک میں ملا دیا۔ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کے گھر میں مجھے احترام دیا جا رہا تھا۔ میں واقعی ایک ناکام عورت ثابت ہوئی، جو نہ تو بہت اچھی بیوی بن سکی اور نہ ہی ایک اچھی ماں بن سکی اور نہ ہی اچھی بیٹی بن سکی۔ میں زندگی کے ہر مقام میں ناکام ہو گئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میں اللہ کی اچھی بندی بھی نہ بن سکی۔ میں نے ہمیشہ ہی اللہ کی حدود کو توڑا تھا اور ہمیشہ ہی ایسے کام کیے تھے جس سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ اس سب میں کبھی کبھار تو مشاہدہ ہو جاتا تھا۔ اس میں زیادہ تر کردار میرے قریب موجود لوگوں کا ہے، جنہیں میں نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ امی ہمیشہ ہی مجھے اس بات کی نصیحت کرتی تھیں کہ لوگوں کا چناؤ بہت عقل مندی اور سمجھداری سے کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس رکھنا چاہیے جو آپ کو عزت دینا جانتے ہوں، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ، جو آپ کے دین کی حفاظت کرنا جانتے ہوں۔ تب میں اماں کی باتوں کو سیریس نہیں لیتی تھی، لیکن آج اماں کی باتیں مجھے بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں پلٹ کر دیکھ سکوں۔ قدموں کی آواز سنائی دی تو میرے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک آج بھی ویسے ہی تھی اور اس کے کندھے بھی عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے تھے۔ پھر اس نے جو بات کی سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ آدمی وہی تھا جس سے میں نے شادی کی تھی۔ امی، میں نے اس غریب مولوی سے شادی نہیں کرنی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ میں اماں کے سامنے بیٹھی ضد کر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی ایک امیر شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، چونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور یہی سوچتی تھی کہ میرے لیے محل کے کسی شہزادے کا رشتہ آئے گا۔ زبان بند کرو، یہ تمہارے ابا کا فیصلہ ہے اور تم اپنے ابا کو اچھی طرح سے جانتی ہو۔ جب وہ ایک بار کسی بات کو کر دیتے ہیں تو وہ اس سے مکرتے نہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کو زبان دے چکے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں رو دی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتی ہیں؟ امی کہنے لگی، بیٹا، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ تم پر ایک بہت بڑا احسان کر رہی ہوں۔ تم نہیں چاہتی کہ تمہاری آخرت سنور جائے۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ انہوں نے کہا، فی الحال تو
میں نے اماں سے کہا فی الحال تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے ایک مضبوط سہارے کی تلاش ہے۔ آخرت کے بارے میں اس وقت سوچوں گی جب میں مر جاؤں گی۔ میں نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مولوی 2-3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اماں تیزی سے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ہے۔ اماں نے نہ تو مجھے اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرنے کا موقع دیا تھا اور نہ ہی مجھے گھر سے بھاگنے کا موقع دیا تھا۔ میں بے یقینی سے اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو حیرانگی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس قدر جلد نکاح کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھی، لیکن اماں کے سامنے ہم دونوں کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ روتے پیٹتے میرا اس شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا جس کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے صرف یہ تھا کہ آج صرف نکاح ہوگا، رخصتی کچھ عرصے کے بعد ہوگی۔ مگر اس وقت میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب اماں نے مجھے کہا اپنے شوہر کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کے تمام کام اس کے کہنے سے پہلے ہی مکمل کر دینا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میری رخصتی ہو رہی ہے؟ اماں نے کہا ہاں۔ تو کیا اب ہم ساری زندگی تمہیں اپنے سر پر بٹھائیں گے؟ رخصتی بھی تو کرنی ہے، جہاں پر نکاح ہو گیا وہاں رخصتی کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ میری بات کا جواب اماں کی بجائے ابا نے دیا تھا۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو اماں نے میرے کانوں میں سرگوشی کی تھی، جسے سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ابا کو تمہارے چکر کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میں نے بے چارگی سے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے مطمئن رہنے کا کہا اور اس کے ساتھ نصیحت کی کہ تم اپنے ابا کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ میں نے تمہیں اس بارے میں بتا دیا ہے، ورنہ تم کبھی بھی ان سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی۔ میرے ذہن میں اس وقت صرف یہی بات آئی کہ ابا نے مجھ سے بدلہ لے لیا ہے۔ میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے گا میں دوبارہ اپنے والدین کے گھر نہیں جاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر کے گھر آئی تو یہاں میری زندگی مزید عذاب ہو گئی۔ میرا شوہر اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن اس کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کچن میں ڈبل روٹی رکھی ہے، وہ کھا لو اور شکر ادا کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ سوکھی ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ میں شام تک انتظار کرتی رہی۔ شام کے بعد وہ میرے لیے 2 روٹیاں لایا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اس نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک روٹی اس کی طرف کر دی۔ میرا پیٹ ابھی پوری طرح نہیں بھرا تھا۔ سونے پہ سہاگا، اس محلے میں ایک ایسی لڑکی آ گئی جو بہت زیادہ امیر تھی۔ وہ لڑکی میرے گھر کے حالات کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی، مگر مجال تھی جو اس نے کبھی بھی میری مدد کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایک دن وہ ہمارے گھر میں آئی تو اس نے ہاتھ میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں یقیناً کھانے کی کوئی چیز تھی۔ میں اسے ہمیشہ دور سے ہی دیکھتی تھی، آج وہ پہلی بار میرے انتہائی قریب آئی تھی۔ وہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ بہت سفید تھا اور اس نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اس وقت مجھے کسی فلم کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کیا میں تم سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ جلدی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے بوائے فرینڈ کی کزن تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اتنی خوبصورت ہو، پھر اس غریب گھر میں رہ کر کیا کرو گی؟ اتنی لمبی زندگی پڑی ہے، تمہیں تو ماڈلنگ میں بھی کام مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تم بہت سارے اشتہار میں بھی کام کر سکتی ہو۔ ویسے بھی کامران نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔
میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ مجھ سے کامران کا نمبر ڈیلیٹ ہو گیا۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، یہ تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، رکو میں ابھی تمہاری کامران سے بات کروا دیتی ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہی کامران کا نمبر ملایا کیونکہ میری کامران سے بات ہو گئی تھی۔ جب میں نے اپنے اوپر بیتنے والی کہانی اسے سنائی تو وہ بہت دکھی ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو اور میرے پاس چلی آؤ، میں تمہیں عیاشی والی زندگی دوں گا۔ کامران اور اس کی کزن پہلے بھی مجھے اس بات کا مشورہ دے چکے تھے کہ میں مختلف ایڈز میں کام کروں، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ جیسے ہی میں اب اس غربت اور بھوک سے بہت تنگ آئی تو مجھے ان کے مشورے اچھے لگنے لگے۔ یوں میں اپنے شوہر سے بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب میں اس کے سامنے کھانے کا زیادہ رونا نہیں روتی تھی کیونکہ کھانا میرے لیے کامران کی کزن کے گھر سے آ جاتا تھا۔ ایک دن کامران مجھے کہنے لگا کہ تمہارے حالات بہت جلد بدل جائیں گے، میں تمہاری سب خواہشات پوری کر دوں گا، دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لے کر رکھوں گا۔ وہ بہت ہی محبت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میں نے انتہائی نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ مجھے تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مجھے یہ خانہ بدوش بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ چند دن پہلے ہی مجھے محلے کی عورت سے معلوم ہوا تھا کہ مولوی 1 سال پہلے ہی یہاں پر آیا تھا۔ اس نے مجھے مولوی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور اس سے کہہ دیا کہ خالہ مجھے اس سب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں۔ وہ حیران ہو کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اگر تجھے اپنے شوہر میں دلچسپی نہیں تو کس میں دلچسپی ہے؟ اس کی بات سن کر بے ساختہ میرے ذہن میں کامران کا چہرہ گھومنے لگا، مگر اس کے سامنے میں کامران کا ذکر کر کے پورے محلے میں خود کو نشر نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ مسلسل ضد کر رہی تھی کہ میں ان کے گھر کا چکر لگاؤں۔ امی کو میرے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور وہ میرے لیے بہت پریشان تھی۔ مگر اب جب میں واپس آئی تھی تو کینسر جیسے مرض میں مبتلا تھی اور آخری سٹیج تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارا انتظار کیا۔ مولوی کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو تمہیں دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اور صرف تمہارے لیے دھڑکتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہر پل اور ہر لمحے مجھے تمہارا ہی خیال رہتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ گی۔ میں ہر روز تمہارا انتظار کرتا تھا، مگر تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی۔ اس وقت میں نے شدت سے توبہ کی تھی اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، لیکن خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں سے دور بھیج دیا تھا۔ جیسے ہی جھگڑے ختم ہوئے اسے دوبارہ واپس بلا لیا اور ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ اسی شام وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو مجھے کہا کہ تم کس جاہل ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا کے آئی ہو؟ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کینسر کی ابھی صرف شروعات ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بہت مہنگا علاج کرنا پڑے گا۔ میرا مولوی شوہر کہنے لگا، پیسوں کی فکر مت کریں، جتنے بھی پیسے لگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یوں میرا علاج کیا جانے لگا۔ چند ہی مہینوں کے بعد میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے بہت شرمندہ تھی، مگر میرا شوہر بہت احساس والا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے ماضی کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد میں اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے لگی اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہوں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔